top of that, I am also teaching here as a sustainability and science. Okay. तो सेमिनार को स्टार्ट करने से पहले आप में से कोई क्लास टाइम पास करेगा? بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. لو قلم تیرا وجود الکتاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط نے ہوا عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب لوح بھی تو قلم بھی تو اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. یہاں پہ سارے کے سارے سی ایس ایس کرنے کے لیے ہوتے ہیں فائنلی کس کے لیے کچھ تو پہلے سے ہی میں نے دیکھے ہوئے چیزیں ہیں سارے کے سارے سی
سی ایس ایس کے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو سی ایس ایس ہے وہ آپ لوگوں کو زندگی میں بہت کچھ سکھا دیتا ہے، اتنا کچھ کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. یو اینٹر ان دا سی ایس اے سول سروسز اکیڈمی میں جس دن آپ کا پہلا قدم ہوگا اس دن ہی آپ کو سر کہنے والے خود بخود پتہ نہیں کدھر کدھر سے لوگ آ جائیں گے. ایون کہ لوگ آپ کے قریب آنے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کام بتائے کوئی کہ مجھے اس کا ملنے کا موقع ملے. سول سروسز آپ کو اتنا گروم کر دیتی ہے. اگر انفارچونیٹلی آپ کے پاس 3 اٹیمپٹس ہوتی ہیں اس کے اندر، اگر آپ کا سول سروسز میں نہیں ہوتا کیا کہتے ہیں اس کے اندر سی ایس ایس میں، تو اس کے علاوہ آپ کے پاس باقی بہت سے آپشن ہوتے ہیں. پی ایم ایس ہو گیا، پی ایم ایس میں نہیں ہوتا تو اس کے علاوہ باقی بہت سے ڈپارٹمنٹس ہیں. آئی بی ہو گیا، منسٹری آف ڈیفینس ہو گیا، اس میں آپ 17 گریڈ 16 گریڈ میں آپ کو اچھی خاصی پوسٹ مل جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ جس دن آپ اس فیلڈ کے اندر آنا اسٹارٹ کر دیں گے، ٹھیک ہو گیا، اس دن آپ کے لیے کہہ دیں گے کوئی نہ کوئی پوسٹ ریزرو ہو جاتی ہے. کنڈیشن یہ ہے کہ آپ اپنے کمٹمنٹ کو برقرار رکھیں. بس گورنمنٹ کی کسی نہ کسی پوسٹ کے اوپر آپ پہنچ ہی جائیں گے. ایٹ لیسٹ 1 سال میں نہیں، 2 سال میں نہیں، پہنچ ہی جائیں گے کسی. اور اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کس مرضی بیک گراؤنڈ سے ہیں، کچھ بھی ہو جائے. پاکستان کی ہسٹری میں آپ خود دیکھیں، پہلے 2010 سے پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ اچھی انگلش ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، تبھی آپ سی ایس پی بنیں گے. لیکن آج کل کا ٹرینڈ دیکھیں، آپ لوگوں کو اگر رپورٹس وغیرہ اسٹڈی کرنے کا موقع ملا ہو، کبھی کبھی آپ لوگوں کو انٹرسٹ ہو، تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ لوگوں کے اب سول سروسز اکیڈمی کے اندر اور سول سروسز ایگزام کے اندر ایسے بچے بھی آتے ہیں جو ہارورڈ سے ڈگری یافتہ ہوتے ہیں، MIT سے ہوتے ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی سے ہوتے ہیں. آپ لوگ ان کا نام ہی سن سکتے ہیں بس، جس طرح کی ادھر کوالٹی ایجوکیشن ہوتی ہے، جس طرح کی وہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن لکیلی یہ دیکھیں کہ وہاں کے گریجویٹ سی ایس ایس کو کوالیفائی نہیں کر سکتے. وہاں کے اسٹوڈنٹ سی ایس ایس کو کوالیفائی نہیں کرتے، خود حساب میں. اور ایک بچہ جب فارن گریجویٹ ہو اور وہ یہاں پہ آ کے سی ایس ایس کو کرے تو اس چیز کی کچھ نہ کچھ تو فرق ہوگی. تبھی کوئی اپنا سارا کیریئر چھوڑ کے، ہر چیز چھوڑ کے یہاں پہ آ کے سول سروسز کو جوائن کرنا چاہتا ہے. سول سروسز جوائن کرنے کے لیے آپ کو کوئی یہ نہیں ہوتا کہ آپ جس مرضی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہو، کارٹ اسکولوں سے پڑھے ہوں، انگلش میڈیم سے پڑھے ہوں، اردو سے پڑھے ہوں، آپ کی کیا کہتے ہیں جو آپ لوگ مدرسے میں آپ لوگ ایجوکیشن لیتے ہیں، مدرسہ نظامی کو جس کو کہتے ہیں، آپ اس کی آپ کے پاس ڈگری ہو، آپ کے پاس انجینئرنگ کی ڈگری ہو، میکینیکل کی ڈگری ہو، اس کے علاوہ میڈیکل کی ڈگری ہو، سوشل سائنسز کی ہو، کوئی آپ کا یہ میٹر نہیں کرتا. FPSC کی ریکمنڈیشن کے مطابق آپ کو جسٹ گریجویٹ ہونا ہے. گریجویٹ نہیں، جسٹ آپ کے پاس کمپلسری ایجوکیشن ہونی چاہیے 14 ایئرس کی. دیٹس انف. یہ آپ کا کمپلسری ہے، آپ کا یہ ہوگا، آپ سی ایس ایس کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں. آپ کا اتنا اسٹیمنا ہونا چاہیے. اگر انہوں نے 14 سی رکھی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی کچھ نہ کچھ لمیٹیشنز ہوں گی. ٹھیک ہو گیا. مطلب کہ ایک بچہ آرڈنری بیک گراؤنڈ سے ہے وہ بھی کوالیفائی کر جاتا ہے، اور ایک MIT سے پڑھا ہوا جو اس ٹائم دنیا کی سب سے ٹاپ یونیورسٹی ہے وہاں کا پڑھا ہوا وہ آگے کوالیفائی نہیں کر سکتا. اتنا ڈفرینس ہے اس کے. اب سب سے پہلے اگر آپ مارکیٹ میں چلے جائیں تو آپ کو ہزاروں اکیڈمیز ملیں گے، ہزاروں ٹیچرز ملیں گے. قدم قدم پہ آپ کو لاہور تو ہب بنا ہوا ہے سی ایس ایس کے لیے. ٹھیک ہوگا. آپ کو قدم قدم پہ ایسے ٹیچرز ملیں گے جو سب سے پہلے یہ کہیں گے آتے کے ساتھ ہی ڈان پڑھنا اسٹارٹ کر دیں، ڈان پڑھنا اسٹارٹ کر دیں. سب سے پہلے انگلش کا رٹا مار لیں، ووکیبلری اپنی ٹھیک کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں. انگلش کی اتنی کوئی آپ کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی نے آپ سے یہ نہیں کہا، FPSC نے کہیں بھی آپ کو یہ ریکمینڈ نہیں کیا کہ آپ کے پاس اتنا بڑا اسٹرکچر ہونا چاہیے، اتنا اچھا آپ نے اس کے اندر ایڈیمز یوز کیے ہو، اتنا اچھا آپ نے اس کے اندر ووکیب یوز کیے ہو، فریزل ورڈ یوز کیے ہو. کسی نے آپ کو نہیں کہا. آپ کو جسٹ اتنا ہونا چاہیے کہ آپ انگلش کے اندر اپنا پیپر، اس کو اپنا میسج کو کنوے کر سکیں. جسٹ سمپل انگلش، جتنی سمپل ہو سکے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اس کے اندر ووکیبلری پر مان نہیں، جتنی سمپل ہو سکے. بس یہ ہو کہ کریکٹ انگلش ہو اور آپ نے اس میں اپنا کیا ہو، میسج کنوے کیا ہو. اب آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، ہم اردو میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اگر میں اب تو یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، سب ہم اردو والے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن انگلش لینگویج کی اس لیے ضرورت پڑتی ہے کیونکہ کہتے ہیں ہماری جو اردو لینگویج ہے اردو میں ہونا چاہیے. لیکن PMS نے ڈکلیئر کیا آپ PMS کے اندر اردو یوز کر سکتے ہیں. کوئی آپ کے پاس اب وہ نہیں ہے کہ آپ انگلش میں پیپر دو. آپ کے پاس ہے کہ آپ PMS کو اردو میں اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس. لیکن CSS میں کیوں کمپلسری ہے؟ اس کی یہ ریزن ہے کیونکہ آپ کو ڈیلیگیٹس بنایا جاتا ہے. آپ کسی بھی گروپ کے اندر ایلوکیٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ کو کہہ لو کہ پوری ورلڈ کے اندر آپ کے کورس کو ارینج کیا جاتا ہے. یو آر دا لائبلٹی آن دا گورنمنٹ.
گورنمنٹ آپ کو پے کرتی ہے. فرسٹ آپ انٹر ہوتے ہیں, آپ نے شیروانی سلوانی ہے, آپ نے جوتے لینے ہیں, آپ نے کپڑے لینے ہیں, سی ایس اے کے اندر گورنمنٹ آپ کو پے کرے گی. آپ کا پی ٹی یونیفارم ہے, آپ کا کیا کہتے ہیں اس کے کلاسز کا یونیفارم ہے, جو کچھ بھی ہے گورنمنٹ آپ کو پے کرتی ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ گورنمنٹ ہیز ٹو پے ٹو یو. وہ ایک پینی ہی کیوں نہ ہو آپ کو پے کرے گی. آپ کو کسی چیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ کو باہر بھیجیں گے, آپ اگر فارن سروسز میں چلے جاتے ہیں, لکیلی ٹھیک ہو گیا, آپ کی لوکیشن باہر ہوگی, آپ وہاں پہ جا کے پریزنٹ کر رہے ہیں پاکستان کو, سپوز کریں آپ کی فارن سروسز میں ہوگی, ٹھیک ہو گیا. جب آپ کسی ڈیلیگیشن کے سامنے بیٹھے ہوں گے, آپ کے سامنے 196 کنٹریز بیٹھی ہوئی ہیں, سب کی ڈیلیگیشن بیٹھا ہوا ہے, آپ کے سامنے مائک ہے اور آپ مائک اوپن کرتے ہو اور آپ کس کو, تو جب مائک کا پہلا ورڈ بولو گے وہ پاکستان بول رہا ہے, کیونکہ آپ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہو, اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہے ہو. اتنی ویلیو ہے آپ کی. اگر آپ ایک سی ایس پی افسر بنتے ہیں تو آپ کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ لائف کی ہر چیز کے اندر آپ کو یہ کیا کہتے ہیں گورنمنٹ آپ کو آن کرتی ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ, کانسٹیٹیوشن پروٹیکشن آپ کو ملتی ہے, اکاموڈیشن آپ کو ملتی ہے, پرکس اینڈ پریویلیجز آپ کو ملتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. ایچ اینڈ ایوری تھنگ کہہ لیں کہ آپ کے اوپر سے ساری کی ساری ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. آپ کے بچوں کو گورنمنٹ آن کرتی ہے, آپ کے پیرنٹس کو گورنمنٹ آن کرتی ہے, آپ کو گورنمنٹ آن کرتی ہے. آپ کو فرسٹ ڈے, آپ کو جب آپ کی ایجوکیشن ہوتی ہے, فرسٹ آئی تھنک 3.5 years تو آپ کی ٹریننگ چلتی ہے. 1 month کی آپ کو سی ایس اے میں اکیڈمی ملے گی جو اوپن مال پہ ہے, آپ کو یہاں پہ ٹریننگ ہوتی ہے فرسٹ ایئر جو ہوتا ہے آپ کا. آپ کے ساتھ میں تو کنٹینیو کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوسٹ آپ کا میں ہی ہوں, ٹھیک ہو گیا. تو ابھی ہم سر واصف حسین صاحب سے آپ سے تھوڑی کرواتے ہیں گائیڈ لائن, ٹھیک ہو گیا. ان کا اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے, جی سی میں یہ پروفیسر ہیں, ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر واصف حسین صاحب پنجابی کی اسپیشلائزیشن ہے. ان کی جو اگر آپ دیکھیں اگوائی آپ لوگوں کو نظر آتی ہوگی کسی بھی پنجابی کے اندر, پنجابی کے آپ جس مرضی اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں آپ کو اگوائی نظر آئے گی, ٹھیک ہو گیا. اگوائی میں ان کا نام ہے. تو میں واصف حسین صاحب آپ سے کچھ باتیں کریں گے, اس کے بعد سے ہم پڑھیں گے. میرا نام دس دیتا ہوں نا, واصف لطیف. پچھلے 12 سال تو جی سی یونیورسٹی پڑھا رہے ہیں, بلکہ 13 سال 12 سال تو سی ایس ایس پڑھا رہے ہیں. تھوڑا جو شاید زیادہ تر نے میرا نام سنیا ہوئے گا, میرے والوں تو سارے دیا ہے ویلکم. بولنا پنجابی ہوتا ہے. میں یوٹیوب تو کافی سارے لیکچر دیکھے نے لوگوں نے اردو پڑھا ہیں. میرا خیال ہے کہ لینگویجز جڑی بھی لینگویج ہوئے گی اس سے لینگویج میں ہی اگر گل بات کی جائے تو زیادہ بہتر ہے. ساڈا المیہ ہے, مسئلہ ہے ساڈا. پہلے ایک کوشچن کا جواب دے دو سارے, بڑی ایمانداری نال ذرا ہاتھ کھڑا کرنا. تھوڑے جو کنہاں دی مادری زبان مدر ٹنگ پنجابی نہیں ہے, 1 2 نہیں ہے جنہوں کی پنجابی, موسٹلی تو پنجابی نے. پاکستان کی اردو سپیکنگ کتنے لوگ نے پاکستان میں اردو بولنے والے جنہوں کی مادری زبان اردو ہے کتنے % لوگ نے؟ دیکھو اسی تو پنجابی بولتے ہی اج کل, شرمانے ہیں سارے. سارے گھر بولی جاتی ہے, تھوڑے چ بھی موسٹلی 95% بچے گھر پنجابی بولتے ہیں. اگر نہیں تو انہوں نے پیرنٹس ماں باپ ضرور پنجابی بولتے ہیں. اگر ماں پیو بھی نہیں تو پھر گرینڈ پیرنٹس دادی دادا نانی نانا ضرور 100% پنجابی بولتے ہیں. اردو سپیکنگ کی ریشو تو کوئی ایوی 1-2% بنتی ہے صرف. سب تو پہلے تو یہ گل کلیئر کرنے کی لوڑ ہے کہ اسی پنجابی دنیا میں واحد بدبخت قوم ہاں جڑے اپنی مدر ٹنگ یا مادری زبان کو اون نہیں کرتے, شرمانے ہیں. واحد قوم ہے پوری دنیا میں جڑے اپنی زبان بولتے شرمانے. تم مینو کوئی مثال دے دیو کہ جی فلاں قوم ہے تو انہیں غیر زبان کی ترقی کی گئی. جن نوبل انعام ملتے ہیں سارے مادری زبان میں نے, وہ ٹرانسلیٹ ہو گیا انگریزی میں, پھر نوبل واسطے سلیکٹ ہو گئے. تھی کدی بھی کسی دوسری زبان میں کوئی بڑا لٹریچر تخلیق نہیں کر سکتے, رول ہی نہیں ہے. تھوڑا کی خیال ہے انگریزی لینگوا فرینکا ہے, پوری دنیا میں بولی جاتی ہے, پورے یورپ انگریزی بولی جاتی ہے. بالکل مضافات جڑے یورپی یونین کے ملک شامل نے وہ بھی نفرت کرتے ہیں.
فرینچ ویخ لو، جرمن ویخ لو، ڈچ ویخ لو، انگریزی تو متنفر نے، اپنی زبانیں بولتے ہیں. اسی واحد قوم اپنی زبان چھڑ کے اردو، سیکنڈ انگریزی اور تیسری عربی سارے نال مسلط ہے. اسی 4 زبانوں گھرے ہوئے ہیں. جڑے سائیکیٹرسٹ نے جنہاں بچیاں کی نفسیات پہ کام کیتا ہے، انہوں کا کہنا ہے کہ بچہ اگر کوئی ایک زبان 5 سال کی عمر تک سیکھے، صرف ایک زبان، تو وہ لینگویجز سیکھنے کی ایبلٹی بڑھ جاتی ہے. یعنی وہ سیکنڈ لینگویج 5 سال کی عمر سے سیکھنا شروع کرے، فوراً پک کرے گا تھرڈ لینگویج، فورتھ لینگویج. اسی کی کرنے ہیں، ساڈا بچہ جمدا ہی گھر چ پنجابی، تھوڑا جہا سیاح ہوتا ہے، باہر نکلتا ہے، اسکول جاتا ہے، اردو، انگریزی اور پھر نال ہی عربی. سائیکیٹرسٹ بھی کہتے ہیں کہ بچہ اگر 5 سال کی عمر تک پہنچتا بچہ، وہ میموری، وہ ووکیبلری 5000 لفظ، 5000 ورڈ ہوتے ہیں وہ میموری. ساری نالائکی کی سب تو بڑی وجہ کی ہے، ساری میموری کتنی ہوتی ہے؟ 1250 لفظ. کیویں بچے نے گھر چ پوڑیاں بولنا ہے، اسکول جانا تو مسیڑیاں دس دینا ہے، ٹھیک ہے جی. قاعدہ پڑھنا شروع کرنا تو اسٹیئرز ہو جانی نے، باہروں گلیاں محلے چ پکارنا سننا ہے، انہیں دوبارہ ہو جانا ہے، بلون ہو جانا ہے. نالائکی کی سب تو بڑی وجہ ہے. اور میں لینگویج تو بولتا جا تو بولتا ہی جا گا. بہرحال واپس آنے ہیں، سرائکی یہ نہ کیا، یہ بھی پانا صرف پنجاب نال ورتیا ہے، یہ بھی ٹریجڈی صرف پنجاب نال ہوئی ہے. تسی مردم شماریاں چوک کے چیک کرو، 1947 تو لے کے ہوں تک جنیاں ہوئی 38-40% پنجابی تو سوری 50-55% تو ہوں اج کل ریسنٹلی جہاں ڈیٹا ہے تھی نیٹ سے چیک کرو تو 27-28% ہے. اسی آبادی ویکو بات کے کتنے پہنچ گئی ہے. اور پنجاب واحد خطہ ہے جتنے مردم شماری میں پنجابی ہر سال 5-7-8% گھٹ جاتے. سوچیا کبھی اس بارے کیوں ہوتا ہے؟ سانو شعور ہی نہیں ہے، سانو سینس ہی نہیں ہے کہ مردم شماری میں جڑا خانہ ہے وہ سارے کو دھکے نال اردو ٹیک کرا دیں. ایک تو تھوڑی جی آگاہی اس بارے بھی حاصل کرو کہ اپنی مدر ٹنگ، اپنی مادری زبان، مدر لینگویج سمجھو کیڑی ہے. نہ بولو نہیں بولنی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم از کم آن تے کرو کہ اسی پنجابی سپیکنگ آ. اسی نہیں بولا گے، اسی اپنی لینگویج چھڑ دے. تمہیں پتا 1945 ناگاساکی، ہیروشیما تباہ ہوئی، 2 شہر تباہ ہوئی سی. اگوں مزید کی تھریٹ سی کہ انہوں نے سرنڈر کر دیتا سی، لیکن کچھ کمٹمنٹس ہوئی سی، کچھ شرائط سی. انہوں نے کہا سی اپنی لینگویج تے کلچر نہیں چھڈا گے. ایک شرط انہوں نے ہے سی، جاپانیاں نے کیا سی، دیکھ لو وہ ایگزیکٹ 10 to 15 ایئرس جاپان کتنے پہنچ گیا. کیا اپنی زبان نال، اپنی تہذیب و ثقافت نال بندہ ترقی نہیں کر سکتا؟ یہ ساڈے چاہے غلط فہمی واٹ دیتی گئی ہے. کلونیل مائنڈ سیٹ ہے سارا کہ اسی اسی چکر چ پے رہاں گے. پنجاب کی ہسٹری ساڈے CSS کا پہلا ٹاپک ہے پنجابی بولی کا پچھوکڑ. تھوڑا کی خیال ہے کنی قدیم زبانیں ہیں پنجابی؟ ہڑپا تے موہنجو داڑو تقریباً کوئی 5,500 سال پہلے دے تہذیباں نے اور خطے نے، اور اتوں جڑیاں مورا اور سٹیمپس اور لینگویج دریافت ہوئی ہے وہ حال تک پڑھی نہیں گئی. دنیا دیا باقی جنیاں بھی لینگویجز نے، پرانے جڑے کھنڈرات نے، آرکیالوجسٹ نے جڑے لبے نے دریافت کیتے نے، سارے پڑھے گئے نے، لیکن واحد خطہ ہے کہ ایتھو والے ہاڈے وہ ڈسکور نہیں ہو سکی، یعنی پڑھی نہیں جا سکی. اور اتنا رچ خطہ سی کہ تھوڑے سامنے وہ کھنڈرات حال بھی کئی ہزار سال کے موجود نے. تھی ہڑپا ویکیا ہوئے یا موجو داڑو وزٹ کیتا ہوئے یا کچھ بھی نہیں کیتا تو YouTube تے ہی تھی کر سکتے ہو، ویک سکتے ہو. سو سانو یہاں چیزوں کو اون کرنا چاہیے. میرے پتا ہے تھی سارے نہیں کہنا جی ساری مادری زبان پنجابی، اس واسطے اسی پنجابی CSS پڑھ رہے ہیں. کوئی ایسی گل نہیں ہے، سارے نمبر واسطے پڑھ رہے ہیں. نو ڈاؤٹ نمبر آتے ہیں، لینگویجز کو ذرا تھوڑا جہا اور طرح ٹریٹ کرتے ہیں. 94 تک ہائیسٹ مارکس نے پنجابی، 92 تک میرے اسٹوڈنٹس نے بھی لے.
لیکن پچھلے کوئی 3 سال تو ٹرینڈ 89 ہائیسٹ نے، دن ب دن گھٹانے جا رہے ہیں. میں جڑے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا وا سکھانا وا میں کدی بھی نہیں کیا کہ تھی 90+ لے لو گے. میں کہنا کہ تھی 75 ابو چلے جاؤ گے. اگوں پھر ہر بچے کی اپنی کوشش ہوتی ہے، ہر بچے کی اپنی پریزنٹیشن ہوتی ہے. 88 85 82 3 80+ نمبر لینا کوئی مشکل نہیں ہے اگر تھوڑا جہا طریقہ کار کے تحت چلے جائے. میری بک تھی ویخ لیے، یہ بک کے سارے یہ پڑھتے ہیں. اچھا ایک پہلا کوشچن یہ ہوتا ہے کبھی بھی کوئی کتاب پاپولر ہو جائے یا اسٹوڈنٹس کے بچ یا ایک اس طرح کا وہ کریٹ کر دیتی جاتی ہے فضا کہ سارے ہی یہ کتاب پڑھ رہے ہیں تو نمبر کیویں آن گے. میں نہیں پتا تھی یہ کیویں سوچتے ہو، لیکن میری ایک چھوٹی جی گل کہ میٹرک کیفے کے بھی ٹیکسٹ بک ایک ہی ہوگی. اس طرح ہی ہے نا، وہ کی وجہ ہے کہ کوئی A+ سے جا رہے ہیں، ٹاپر نے A+ نے A نے B نے C نے. ہر بچے کا پڑھن کا انداز، سمجھن کا انداز اور ریپرزینٹ کرنے کا انداز اپنا اپنا ہوگا. اس واسطے بالکل نہ سوچو. CSS کا سلیبس ایک محدود جہا سلیبس ہے، آؤٹ آف دی سلیبس کوئی چیز نہیں آتی. اس سلیبس کی ایک گائیڈ بک تیار کر دیتی ہے، تھی انہوں پڑھنا ہے سمجھنا ہے اور بعد انہوں اپنے انداز میں پیش کرنا. میں نا 12 سال تو پڑھا رہا ہوں. میں اج کل میں ایمانداری کہنا کہ اپنی ذاتی کوچنگ بھی میں دینا رہا، وہ چھڑ دیتی ہے صرف اس وجہ تو کہ اسٹوڈنٹ جہاں میرے پرسنل فیس پے کر کے میرے کو پڑھتا سی وہ فیڈ بیک بھی کوئی نہیں دینا، وہ نمبر ہی نہیں آ رہے. میں اسیس کیتا ہے کہ آن لائن کلاس ہوئے یا آن کیمپس کلاس ہوئے، مسئلہ ہے کہ بچے جوگ در جوگ بڑے چاہ کلاساں لین آتے ہیں، پڑھتے ہیں، رٹے بھی لا لیں، پرفارم پھر نہیں کرتے. اصل 5 تو 6 چیزیں ایسا نے جہاں رائٹنگ پریکٹس تو بغیر نہیں ہوتی. سو میں پڑھانا چھڑ دیتا ہے. میرے نال اگر ہوں کوئی کنسلٹ کرتا ہے تو میں صرف انہوں کہنا کہ تھی خود کام کرنا ہے، آپ کام کرنا ہے، میں صرف تمہیں ٹیسٹ چیک کر کے دیا. کلاس کوئی 25 بچے بیٹھے ہیں نا، میں اکیڈمی پڑھا رہا وا، ایک ادھی اکیڈمی ہوں بھی پڑھانا 120 بچوں کی کلاس پڑھائی. اور میں اعلانیہ سارے بچوں کو کہنا ہوں سی، اج تمہیں بھی کہہ رہا ہوں کہ ہر لیکچر تو بعد اج لیکچر ہوئے گا، ہفتے 2 دن لیکچر نے، جمعہ ہفتہ میرا ٹائم ہوئے گا. پورا 8 دن یا 7 دن تھوڑے کو ہونے نے، انہیں 7 دنوں اپنا ٹاپک تیار کر کے لکھ کے لے کے آؤ. لیکن جسے بچے کو خود کام کرنا پڑتا ہے کوئی رزلٹ نہیں. تھی خود بیٹھے آپس میں ہی گن لینا 1 2 3، اس تو زیادہ اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے. حالانکہ مینو ٹیسٹ کا کوئی پے نہیں کیتا جاتا، کسی بھی اکیڈمی نہیں کیتا جاتا. لیکن میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جڑے پنجابی پڑھن یا سیکھنے آئے ہیں CSS کے نمبروں کو علاوہ بھی انہوں کوئی تھوڑا جہا 2 گلا پتا لگ جائے. پہلے وہ 5 چیزاں تمہیں دس دینا وا جہاں ضروری نے. یعنی تھی گھر بہ کے بک بھی پڑھ لو گے، تمہیں لیکچر بھی دے دئیے، تھی کلاسز بھی لے لیا، لیکن وہ 5 چیزاں امپروو نہیں کرو گے جدوں تک، یا 5 چیزاں پہ عمل نہیں کرو گے اس ویلے تک تھی پنجابی پرفارم نہیں کر سکتے، نمبر نہیں لے سکتے. اگر پنجابی رکھ کے تھی این کھیچل کر کے کہ زندگی کے پچھلے 18 19 20 21 سال عمر ہوئے گی تھوڑی سارے 20 سال ڈگری ہولڈر ہو، سارے پنجابی نہیں پڑھی، ہوں فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہو، کھیچل کی سیکھی، رٹے لائے، محنت کی اور نمبر پھر 50 آن یا 55 آن، کوئی فائدہ نہیں. CSS مقابلے کا امتحان ہے، کمپیٹیٹو ایگزام میں نمبر میٹر کرتے ہیں اور ایک نمبر میٹر کرتا ہے. یہ تو بالکل پوری ایمانداری نال تسی جس طرح باقی 1100 مارکس کے سبجیکٹس کو ٹائم دے ہو، اس 100 نمبر کے سبجیکٹ کو بھی ٹائم ٹیبل میں اُنا ہی ٹائم دے. میں نے تھی دسو کبھی انگریزی ایسے ریٹن پریکٹس تو بغیر پرفارم کر سکتے ہو؟ جڑے اردو اسپیکنگ نے یا سرائکی اسپیکنگ نے میری گلاں سمجھ آ رہی ہیں؟ نہیں آ نہیں، پشتو تو آنی نہیں نا، باقی سب نو آ رہی ہے نا. لینگویج یا مدر لینگویج کی ایک اور ڈیفینیشن بھی ہوتی ہے کہ بغیر ترجمان تو تمہیں میری گل سمجھ آ جائے. ٹرانسلیٹر تو بغیر اگر تم میری گل سمجھ رہے ہو نا تو ایک ہی لینگویج ہوتی ہے، وہ الگ لینگویجز نہیں ہوتی. پشتو
تو 50% بھی نہیں آ رہی سمجھ سمجھ آ رہی ہے سر لیکن مشکل ہے. نہیں 50% سمجھ بھی نہیں آ رہی جو میں کہہ رہا ہوں, میری باتیں نہیں سمجھ آ رہی. سر سمجھ آ جاتی ہے. اردو کے سرائکیاں تو سمجھ آ رہی ہیں نا. اچھا جی, مسئلہ ہے وہ 5 چیزاں کیڑیاں نے. سب تو پہلے بنیادی چیز جنہوں بچے سیریس ہی نہیں لیتے, ہینڈ رائٹنگ. میں قطن ہے نہیں کہا کہ تھی تختی لے کے قلم نال لکھنا شروع کر دو, یا کاپی پینسل لے کے وہ پورنے پے ہوتے ہیں جی رائٹنگ بکس جنہوں تھی کہتے ہو انہوں کی پریکٹس شروع کر دو. نہیں, میں صرف یہ کہا گا کہ تھی اردو بھی FA/FSC تک پڑھی, اس تو بعد تھی 4 سال کم از کم اردو بھی نہیں پڑھی, چھڈ دیتی ہے بالکل. تھی انگریزی 1100 مارکس انگریزی دے نے, وہ ریٹن پریکٹس تھوڑی کر لو کام چل جائے گا. تھی انگریزی بڑی زبانی نال, بڑی سپیڈ نال, اچھی پریزنٹیشن نال, اچھی ہینڈ رائٹنگ نال لکھ سکتے ہو, لیکن پنجابی چ نہیں. سو سب تو پہلی بیسک گل کہ تھی اپنی ہینڈ رائٹنگ امپروو کرنی ہے, توجہ دینی ہے. کیویں پاسبل ہے؟ لکھو گے, نہ لکھو گے تو کدی بھی پاسبل نہیں. تھی اتنے 28 تو 30 لیکچر ہو گے, 28 تو 30 ٹاپکس نے, تقریباً کوئی 20 لیکچر ہو گے. انہیں 20 لیکچرز دے بھی تھی سارا پڑھ لو گے, سیکھ لو گے, لیکن اگر ریٹن پریکٹس نہ کی کوئی فائدہ نہیں. دوسری چیز املا, ورڈنگ, پنجابی کے لفظ کس طرح لکھ رہے ہیں. میرا خیال ہے کوئی زیادہ تو زیادہ کوئی 20 تو 25 لفظ نے جڑے بار بار ریپیٹ ہوں گے. اس بک دے وچ ہی مضمون ہے پنجابی املا, کسی بک چ نہیں ہے. CSS کی جنیاں مرضی کتاباں مارکیٹ چ ویکھ لو, کسی نے نہیں دیتی. وہ پنجابی املا والا مضمون اگر ایمانداری نال تسی خود پڑھ لو اور اس تو بعد پیراگراف لکھو, تسی بغیر کسی ٹیوٹر تو یا بغیر کسی ٹیچر تو پنجابی سیکھ سکتے ہو. یعنی پہلی چیز ہے ہینڈ رائٹنگ, اور دوسری چیز ہے پنجابی املا, کہ پنجابی کس طرح لکھو, ہاؤ ٹو رائٹ پنجابی. نیکسٹ لیکچر جو ہے ہاؤ ٹو رائٹ پنجابی کی پریکٹس کرا گے, پھر تسی ایک صفحہ لکھ کے لینا. تیسری چیز ٹائم مینجمنٹ. پنجابی کا سلیبس 100 نمبر کا پیپر ہے, 80 نمبر کے 5 کوشچن اٹمپٹ کرنے ہوتے ہیں, 20 نمبر کے MCQs نے, 5 کوشچن 16 5 80. باقی پیپرس کے 4 کوشچن ہوتے ہیں 20 نمبر کے. تھی اندازہ کرو کہ ایسے بھولے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں پورا سال CSS کے رٹے لا کے تیاریاں کر کے ایگزام دے وچ 4 کوشچن اٹمپٹ کر کے آ جاتے ہیں, 5واں چھڈ ہی آتے ہیں. وہ انسٹرکشنز ہی نہیں پڑھتے کہ 5 کوشچن اٹمپٹ کرنے ہیں. سو 16 نمبر کے 5 کوشچن اٹمپٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے کو ایک کوشچن واسطے صرف 30 منٹس نے. پنجابی کے 16 نمبر کے کوشچن کی لینتھ تھوڑے خیال چ کنی ہونی چاہیے؟ 6 پیجز کم از کم, منیمم 5, لیکن 6 جڑے نے اچھے نے. تو تسی جدوں تک پریکٹس نہیں کرتے کدی بھی 6 صفحے 30 منٹ چ نہیں لکھ سکتے. میں لٹرلی کہنا وا کہ فرسٹ ٹائم جڑا بھی اسٹوڈنٹ لکھ کے چیک کراتا ہے 1 گھنٹہ 10 منٹ کوشچن اٹمپٹ کرنے کو لگتے ہیں, لیکن جس میں تھی 7 8 10 باری کوشچن اٹمپٹ کر لو گے پھر تھی 30 32 35 منٹ پہ آگے ہو گے. تیسری چیز ٹائم مینجمنٹ. چوتھی چیز ریلیونسی. اے گائیڈنگ, اے سلیبس. ایگزامینر نے اس سے ہی سلیبس جو دینا ہے, انہیں آؤٹ آف دی سلیبس کوئی چیز نہیں دینی. یعنی بابا فرید, شاہ حسین, سلطان بابو, بلے شاہ, وارث شاہ, میاں محمد بخش, خواجہ غلام فرید تھوڑے سلیبس کی شامل ہیں. سوری, میاں محمد بخش تک, خواجہ فرید PMS. اچھا ہوں اے بالکل نہیں ہو سکتا کہ خواجہ فرید تھوڑے سلیبس چ نہیں ہے تو خواجہ فرید جو کوشچن دے گا, اے نہیں ہونا. سلیبس پچھو ہی کوشچن دے گا, لیکن کرتا کی ہے ہر باری کوشچن کی اسٹیٹمنٹ تھوڑی جی چینج کر دیں گے. کوشچن کی اسٹیٹمنٹ تھوڑی جی چینج کر دیں. بچے کی کرتے ہیں, بچے نے بس اکھاں بند کر کے جی حافظاں رٹے لائے ہوتے ہیں نا قرآن مجید کو معذرت نال, پتہ کوئی نہیں ہوتا کی پڑھ رہے ہیں کی لکھ رہے ہیں. اس طرح ہی ہے, ساڈے صرف رٹا لواندے نے, اسی سمجھتے نہیں ہے قرآن مجید کو, بھاویں کسی نے ناظرہ پڑھے ہے بھاویں حفظ کیتا ہے. ایز اٹ از رٹا لا کے اس بک چو یا کسی بھی بک چو لکھتے ہو گے نمبر نہیں ملیں گے. ایوریج مارکس دے گا, 16 جو 8 دے دے گا, 7 دے دے گا.
مثال کے طور پہ میں جی کوشچن سیٹ کیا ہے بابا فرید کی شاعری کے موضوعات. ایگزامینر نے کوشچن دیتا سی میں 16 یا 17 چاہیا سی بابا فرید کی شاعری. بابا فرید نے اخلاقیات نو انسانی جیون کی کنجی قرار دیتا ہے. سیم یہ نے باہر کوئی شاید نہیں لینا. کوشچن کے 14 پوائنٹس نے تھی پیپر چ صرف 8 پوائنٹس لکھنے ہیں. 14 پوائنٹس کے کم از کم 28 شعر نے تھی صرف 8 شعر لکھنے ہیں. باقی جہاں 20-22-23 شعر نے وہ تھوڑے واسطے ورائٹی ہے. جہاں تمہیں چنگا لگے آسان لگے سمجھ آئے وہ لکھنا ہے. اچھا ہوں اگر تھی ایز اٹ از رٹا لا کے لکھ دو گے تو ایوریج مارکس ملیں گے. لیکن اگر تھی یہ ریلیٹ کر دو گے ایگزامینر کی اسٹیٹمنٹ کے نال اسی کوشچن کے 14 نمبر ملیں گے. اگر تمہیں 13 نمبر بھی دے ایگزامینر تو 13×5 20 نمبر MCQ 85 نمبر بنتے ہیں. سو یہ 3-4 چیزاں نے. پہلی ہینڈ رائٹنگ بہتر ہوئے, دوسری املا اچھی ہوئے, تیسری ٹائم مینجمنٹ کے تھی 5 کوشچن اٹمپٹ کر لو, چوتھی کوشچن کی ریلیوینسی ہوئے جو انہیں پوچھا ہے وہی اس سوال چنا تے جواب گندم کی ہوتا ہے پروور پہ نا اردو کا انج نہیں ہونا چاہیے. ایک دو اور چیزاں نے وہ تمہیں دس دیا گا جی. ہوں کسی کے ذہن کوئی کوشچن ہے تو مجھے پوچھو پنجابی کے حوالے. اچھا پہلے ایک کوشچن جہاں کامن سب والوں آتا ہے کہ سانو لکھنی نہیں آتی کہ وہ کی گئی وہ صرف 1 ہفتے کی پریکٹس ہے. یعنی نیکسٹ ٹائم جس لیے اسی سٹارٹ کرا گے ہاؤ ٹو رائٹ پنجابی لیکچر ہوئے گا. اس تو بعد تھی ایک صفحہ لکھ کے لے آؤ گے, یا اگر چاہتے ہو کہ ٹائم بچ جائے پنجابی املا بک تو تھی لینی ہے. پنجابی املا والا مضمون ہے جو پڑھو اور نیکسٹ پیج جب جمعے والے دن کلاس سٹارٹ ہوئے گی وہ 1 پیج میرے دے دینا. میں بھی جو ادھیاں دی یا زیادہ دی املا ویسے ہی ٹھیک ہوئے. اور اگر کسی کی املا ٹھیک نہیں ہوتی وہ نہیں لکھا جاتا تو پھر 2 3 4 5 باری لکھے گا مینو بار بار چیک کروائے گا. تو وہ کوئی ایسی انگریزی نہیں ہے جی نہیں آنی. گرامیٹیکلی تھی کوئی بھی غلط نہیں لکھو گے, صرف کوئی لفظی غلطی ہوئے گی, کوئی املا کی غلطی ہوئے گی. ایک اور گل دس دیا پنجابی دنیا کی کنویں وڈی زبان ہے؟ 9ویں. جی UNO کی ریسرچ کے مطابق انہوں کے ڈیٹے کے مطابق دنیا کی 9ویں وڈی زبان پنجابی. پاکستان میں پنجابی سپیکنگ تقریباً 10 تو 11 کروڑ لوگ نے جہے پنجابی بولتے ہیں. اور انڈین پنجاب کوئی 5.5 کروڑ جنہوں کوئی 1.5 کروڑ ہندو نے, 1.5 کروڑ سکھ نے, کوئی 2 کروڑ کے قریب مسلمان نے. 3 سکرپٹ چلتے ہیں ادھر, ایک گرمکھی, ایک دیوناگری اور ایک دیوناگری دے گرمکھی 2. سارے پاکستانی پنجاب تیسرا سکرپٹ رسم الخط جنوب اسی شاہ مکھی یا پرشین سکرپٹ کہتے ہیں. اسی پرشین سکرپٹ کی پریکٹس کرتے ہیں. جی اردو ٹائپ پنجابی لکھی ہوتی ہے تو اسی فارسی رسم الخط کہتے ہیں, شاہ مکھی بھی کہتے ہیں. اسی پیپر میں یہ لکھتے ہیں. ہوں دسنا چاہ رہے ہیں کہ پنجاب بہت بڑا سارا خطہ ہے. خالی پاکستانی پنجاب ویٹ لو تو کنیاں ڈویژنز نے کنیاں نہ 8 نے نہ 36 نے. جنرل نالج کا تھی پیپر دینا ہے, میں نہیں دینا. جنرل نالج پوچھ لیں کنیاں 9 ڈویژنز نے. 10ویں اج کا رولا ہے کہ وہ گجرات ڈویژن 10ویں بنا رہے ہیں, پر حالے تک 9 ڈویژنز نے. ضلع کتنے نے؟ ڈسٹرکٹ 36 ضلع نے. ٹھیک ہے جی. میرا خیال ہے کہ 72 لہجے نے جنہوں کے کوئی 5 7 8 بڑے نے, باقی چھوٹے چھوٹے لہجے نے. کیونکہ لہجے بارے کیا جاتا ہے کہ ہر 12 کو لہجہ بدل جاتا ہے. تھی اگر لاہور تو مرید کے چلے جاؤ, نارنگ منڈی چلے جاؤ, کانے تو اگے چلے جاؤ یعنی قصور لا لو, شیخوپورہ لہجہ فرق ہے. دنیا دیا جنیاں بھی بڑیاں زبان نے انہوں کے لہجے ہمیشہ فرق ہوتے ہیں. تھوڑا کی خیال ہے کہ عربی پوری دنیا میں ایکو طرح کی بولی جاتی ہے؟ فارسی کئی ملکوں کی سرکاری زبان ہے, عربی کئی ملکوں کی سرکاری زبان ہے, انگریزی کئی ملکوں کی سرکاری زبان ہے. لہجے ایکسینٹ فرق ہوتا ہے.
ہمیشہ عام بول چال کی زبان تے لکھن پڑھن دی ادبی زبان چ بھی فرق ہوتا ہے، وہ ضرور سیکھے گا. سو یاد رکھو جو تک ساڈا اے شعور بیدار نہیں ہوئے گا، سانو اپنی زبان، ساڈا ادب، ساڈی تہذیب، ساڈا ثقافت، ساڈی ہسٹری یہ گلاں پتہ نہیں لگن گیاں، اسی انہاں چیزاں نو اون نہیں کران گے، پنجابیاں نو مہنگی لگتے رہن گے. اوکے جی، اللہ حافظ. نیکسٹ ٹائم آؤ. پنجابی کا ایکسپوجر اچھا خاصا ہو جائے گا. اب آپ کو سر علی صاحب تھوڑا گائڈ کریں گے سی ایس ایس سے. My name is Mohammad Ali Hashmi and I passed my CSS in 2008. And I've been teaching since 2012 English and General Knowledge for PMS. My basic qualification is MA English, MSc, MSc Chemistry, MPhil. So, sir has discussed the topic very well. One thing is very important, but he has discussed or will go. انالوجی کے کوشچن آتے تھے جس میں ریلیشن شپ بناتے تھے، جیسے گلاس از ٹو پین، ووڈ از ٹو ڈیش. کھڑکی کے شیشے کو پین کہتے ہیں، وہ گلاس کا بنا ہوتا ہے، تو ریلیشن ہے اس کا. اس طرح ووڈ جب کاٹتا ہے لکڑ آ رہا ہے سو سے، تو وہ جو گرتے ہیں براتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اسپلنٹر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے ریلیشن اس طرح کے بھی آئے ہیں، پی ایم ایس میں آتے ہیں آج کے دن. سو یو ہیو ٹو ایکسل. If you want to pass CSS examination, دو چیزیں اس کے لیے جسٹ ریکوائرڈ ہیں. فرسٹ آپ کی انگلش بہت آف کلاس ہونی چاہیے. سیکنڈ از ہسٹری. واٹ ہیپن ٹل ٹوڈے، جو آج تک ہوا ہے وہ ہسٹری آپ کا، ویدر اٹس آئی آر، پولیٹیکل سائنس، وٹ ایور از دیٹ از. تو دو چیزوں میں آپ نے انٹرسٹ اپنا کرنا ہے ڈیولپ. اور یہ جو میں نے ڈسکس کیا 2022 کا پیپر، اس طرح انگلش کا پیپر بھی 2021 کا اسٹیج کا ابھی بھی اسٹیج آیا ہے تھوڑا سا. تو وٹ از امپورٹنٹ، وائی دا ایگزامنر از چینجنگ پیٹرن اگین اینڈ اگین. تو تھنک آؤٹ آف دا باکس کہ آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ اس ریڈی میڈ اپروچ سے باہر نکلے. کیونکہ جو ایگزامنر چیک کر رہے ہیں، جو سینئرز ہیں، وہ بیسکلی ریسرچ کر کے پڑھیں گے. خود لائبریری میں جا کے بکس کو ریسرچ کرنا ہے، ایک ٹاپک کو دیکھنا خود، ٹھیک ہے، اس کے خود پوائنٹس نوٹ کرنا. دے وانٹ دس تھنگ. ٹھیک ہے، ریڈی میڈ میٹیریل اویلیبل آن نیٹ، ہنڈریڈ آف بکس. سو وائی اسٹوڈنٹس فیل؟ مور دین 10,000 پیپل ٹیک ایگزامینیشن اینڈ دا پاس پرسنٹیج ڈراپ فرام 500 ٹو ناؤ ٹو 5,300. وائی؟ حالانکہ 10,000 میں سے 2,000 تو لائک ہوں گے، چیمپئن ہوں گے، ایم ایس سی ہوں گے، ڈاکٹرس ہوں گے. سو وائی دے فیل؟ دے فیل موسٹلی ان انگلش، ایسے، کرنٹ افیئرس. وائی؟ بیکاز دے کانٹ آرٹیکولیٹ دیم سیلف. وہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتے انگلش میں. ٹھیک ہے، باقی لینگویجز بھی امپورٹنٹ ہے، بٹ سی ایس ایس پاس کرنے کے لیے یو مسٹ ہیو اسٹرانگ انگلش. اور ریٹن انگلش اسٹرانگ آپ کی ہوگی. ریٹن ایگزام میں 2 نمبر آئیں گے، اور انٹرویو کلیئر کرنے کے لیے آپ کی اسپوکن بہت آؤٹ کلاس ہونی چاہیے. یہ اس کا سمپل سکسیس کا میں آپ کو ایک گول بتا دیا سمپل. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو پورا سلیبس ہے آپ نے وہ بھی کرنا ہے، اور خود انٹرسٹ پیدا کر کے اس سے تھوڑا سا آگے کرنا ہے. ٹھیک ہے، کہ یہاں آپ نے ایگزامینر کی مینٹلٹی کو بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اب کرکٹ میں انٹرسٹ ہے آپ کا؟ ایک ویسٹ انڈیز کا بہت زبردست پلیئر تھا جسے کنگ بھی کہتے ہیں کرکٹ کا، ویم ریچرڈس، سنا نام؟ ہوکی اس میں T20 میں بھی کسی ٹیم کا تھا، بہت بڑا بیٹسمین تھا. اس کا یہ اسٹیٹمنٹ تھی، اس نے کہا کہ جب بالر کے ہاتھ سے بال نکل جاتی ہے پھر وہ بیٹسمین کی ہو جاتی ہے. ایک فاسٹ بالر جب بال کر رہا ہے تو پچ میں آنے کے 10 سیکنڈ تک کا وقت بھی لگ سکتا ہے، اس سے بھی کم لگ سکتا ہے. تو اسے 10 سیکنڈ میں ڈیسائڈ کرنا ہے بیٹسمین کو کہ اس نے اس کو کیسے کھیلنا. تو یہ وہی ہے، آپ کو ایگزامنر کی مینٹلٹی میں جانا ہے کہ ہم نے کورس بھی پڑھنا ہے، دس از یور کورس. لیکن وہ کورس کی پیریفری سے بھی پوچھ سکتا ہے، یعنی سراؤنڈنگ سے پوچھ سکتا ہے، کچھ بھی پوچھ سکتا ہے آپ سے. بیکاز کمپٹیشن کی ایگزام کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن ہے آنرس لیول کا کورس. مطلب 12 کے 12 پیپر آپ کے کیا ہے آنرس لیول کے. اگر پولیٹیکل سائنس لے رہے ہیں تو بی ایس آنرس لیول کا پولیٹیکل سائنس آپ کو سارا کور ہونا چاہیے. کہیں سے بھی وہ گھما کے پوچھ سکتا ہے، کسی کی تھیوری پوچھ سکتا ہے، کسی ٹاپک پہ پوچھ سکتا ہے. تو زیادہ تر اسٹیٹمنٹ بیسڈ کوشچن آپ کے.
ٹھیک ہے. آپ نے اس مینٹلٹی کو فالو کرنا ہے, صرف بکش مٹیریل یا وہ نہیں کرنا. یو ہیو ٹو اسکریچ یور برین. آپ نے خود اپنا بیچ میں ایڈ اپ کرنا, جو آپ کا ہوگا دیٹ از یور کریڈٹ. اگر آپ ایک بک سے آنسر جو پوائنٹس یاد کیے اس کو ری رائٹ کیا ہے, اس کے اندر کچھ 2-3 آپ کے اپنے ایکسٹرا ہوں گے تو وہ کاؤنٹ ہوں گے. جس اسٹوڈنٹ کے نمبر آ رہے ہیں جس کے نہیں آ رہے اس پہ فرق ہی ہے. آپ یہ ورلڈ ٹائم سے 1000 اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں, 50-60 یا 100 بھی نہیں کر رہے ہوں گے, تو باقی 910 کام گئے. ٹیچر ہوئی ہے, کورس ہوئی ہے, بکس ہوئی ہیں, نوٹس ہوئی ہیں, اس کی اپنی پریزنٹیشن. ٹھیک ہے. اینڈ آئی ول کنفائن ٹو انگلش. انگلش میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے, سب سے امپورٹنٹ انگلش کی اسٹرکچر. اس کے بعد اسٹرکچر کے بعد کیا آتی ہے وکیبلری. آخر میں آتی ہے ڈیولپمنٹ آف تھاٹس. انگلش پریسی میں بھی انگلش ایسے میں بھی یہ چیز ہے. بیسک کیا ہے انگلش اسٹرکچر, جو کمپلیکس اسٹرکچر بنائیں گے 2-3 سینٹینس کو کلاس بنا کے, وہ ٹھیک ہونی چاہیے. اس کے اوپر پھر آپ کی وکیبلری لگے گی زبردست اگر آپ کو آتی ہے. اور اس کے ساتھ ڈیولپمنٹ آف تھاٹس ہے, جیسے اگر کوئی پریسی میں ہے کہ کیسے آپ نے اس کو پریسائز کی ہے میٹیریل کو, جو اس کے اندر 8-10 باتیں ہیں کہ آپ نے وہ پک کی ہیں, اس طرح ایسے اگر کریں تو اس کے اندر آپ نے جو 15-20 پوائنٹ بنائے ہیں ان کو ایکسٹینڈ کیا پراپر, وہ ڈیولپمنٹ آف تھاٹس ہے. لیکن ان آرڈر ٹو پاس دا ایگزام کے انگلش میں ایٹ لیسٹ آپ کے 50 آئیں, یو نیڈ اونلی گڈ اسٹرکچر. تھاٹس تو آپ کے پاس ہوں گی, کسی بھی ٹاپک پہ آپ سے بات کریں, مثلا آپ کو دیکھیں, آپ کو اکیڈمی اچھی ملی ہے, ٹیچر اچھے ملے ہیں. جو پنجابی کے ٹیچر ہیں یہ فرسٹ ٹائم ہمارے پاس آئے, پنجابی کے اس سے اچھے ٹیچر ہیں. اور ابھی یہ آج کا سمجھیں کہ لاسٹ سیمینار ہے 2022 کا سیشن. اگر ہم نے پہلے ہم نیچے سیٹ میں کرتے تھے تو 100 بندے کو بلا دیتے تھے, آ جاتے. آج ہم نے بالکل سلیکٹڈ لوگوں کو بتایا کہ وہ بالکل سنجیدہ ہیں, وہ ہمارے پاس. بیٹا بات یہ کہ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے, اچھے والدین دیے, اچھے خاندانوں میں آپ لوگ پیدا ہوئے, اچھا آپ لوگوں کا ذہن بن گیا. اب آپ لوگوں کی ذمہ داری سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ نے بالکل یکسو ہو کر یہ سمجھے کہ کرنا ہی کرنا ہے, کچھ بھی ہو. ٹھیک ہے. ایٹم بم لوگوں نے بنا لیا, جہاز بنا لیا, پانی کو چیر کر چلنے والی کشتی جہاز بن گئی, پانی کے اندر چلنے والے جہاز اللہ نے انسان کو ذہن. یہ سی ایس ایس میں بڑی بلا نہیں ہے. میرا 7 سال تک گھر پہ ایسے بچے بھی میں نے دیکھے ہیں جن پہ مجھے خود امید نہیں تھی کہ یہ سی ایس ایس یا پی ایم ایس کی کریں گے. آج میں ماشاء اللہ آن ڈیوٹی, میں نام نہیں کسی کا لیتا. تو سی ایس ایس میں بڑی بلا نہیں ہے. یہ میٹرک تک تو آپ پڑھ لیتے ہیں نا, یہ اگر فرسٹ کلاس سے لے کے 10 تک جو آپ لوگوں نے پڑھا ہے, ٹھیک ہے, وہی چیزیں ہیں. صرف جو آپ ایف اے بی اے ماسٹر آگے سی ایس ایس پی ایم ایس کر پاتے ہیں, وہ چیزیں پھیلتی جا رہی ہیں, وہ وسیع ہو رہی ہیں. اور وسیع اس طرح ہو رہی ہیں کہ آپ نے اپنے ذہنوں کو اوپن رکھنا ہے, اور نئی نئی جس طرح بیماریاں آتی ہیں, نئی نئی میڈیسن آتی ہیں, نئے نئے مسائل آتے ہیں, اسی طرح کا یہ معاملہ. صرف آپ کے سامنے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جس مقصد کے لیے آپ نے لگایا ہے, سر درد کا بہانہ, لیٹ آنے کا بہانہ, بخار کا, نانی کا مر گئی, دادا مر گیا, فلاں ہو گیا, بس وہ لائٹ نہیں تھی, ٹھیک ہے, وہ صفائی نہیں تھی, وہ راستے میں نہ رکشہ خراب ہو گیا, راستے میں بائک خراب ہو گئی. یہ سارے کے سارے جو بہانے ہیں یہ ہیں 8ویں کلاس کے بہانے. 6, 7, 8 تک یہ بہانے شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ لوگ تو میچور لائف میں آ گئے. اگر آپ اپنے آپ کو سنجیدہ نہیں کرو گے تو ناکامی ہے. اور یہ سب سے بڑی بات ہے, انمول وقت ہے. اگلے 2 سالوں بعد گھر والوں نے چھٹیاں مار دیا تھا, 4 پیسے کما کے لے آ گئے, ٹھیک ہے, 3 کی شادی ہو جائے گی,
یہ جو آپ کے پاس سال 2 سال ہیں یہ بہت قیمتی وقت ہے. اب دیکھیں نا ماں باپ کی ہڈیاں کمزور ہو گئی آپ کو پال پال کے آپ کو خرچ کرتے. اب آپ کے والدین کی نہ وہ صحت ہے نہ ان کی وہ آمدن ہے, مہنگائی آپ کے سامنے ہے. بیٹا آپ کو جب پتا ہے کہ بھئی فیس کی فکر نہیں, آپ کو بجلی کی فکر نہیں, گیس کی نہیں, پانی کی نہیں, صرف کیا کرنا آپ لوگوں نے, صرف پڑھنا ہے. تو آپ اس لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ سنجیدہ لیں کہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. جب آپ لوگ اپنا ذہن بنا لو گے کہ ہم نے ہر خود کرنا ہے, تو یہ پھر تھکاوٹ جو ہے نا یہ اس کو عشق سمجھیں. عاشق اپنے محبوبہ سے یا محبوب سے عشق کرتا ہے, تو یہ ایک آپ اپنا عشق بنائیں کہ یہ کچھ بھی ہو یہ میرا زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے, میں نے ہر صورت اس کو اپنی. تو جب آپ کر لیتے ہیں کئی آپ جو ہماری بات تصویریں لگی ہیں اس میں ماشاءاللہ کئیوں نے ڈاکٹر تھے, تحصیلدار بن گئے, مجسٹریٹ بن گئے, لیکچرار لگ کے سرکاری. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, ابھی عبد النواز صاحب ماشاءاللہ تشکیل پہلے ہمارے پاس تھے, پھر ماشاءاللہ یہ لیکچرار لگ گئے, چلیوٹ میں ان کی جاب ہوگی سرکاری. پھر انہوں نے کہا سی ایس ضرور کرنا ہے, پی ایم ایس ضرور کرنا ہے. تو اللہ نے آج دیکھیں پاور ہوتی ہے. تحصیل جو حافظ آباد ہے پوری حافظ آباد تحصیل جو ہیڈ کر رہے ہیں, لیکچرار تو بہت ہیں لیکن اسسٹنٹ کمشنر بہت تھوڑے ہوتے ہیں. تو میری باتیں تھوڑی سی آپ کو شاید عجیب اور مختلف لگیں, تو اس پہ ذرا آپ فوکس رکھیں. پھر میں نے جو ادھر پڑھانا ہے اسلامیات آپ کو پڑھاؤں گا. تو اسلامیات کے ہم نے تقریباً 30 پروگرام میں نے اس سال جیو تیز پہ اپنا پروگرام کر دیا. آپ کو دیوبندی وہابی شیعہ جو 4 سیٹ ہیں ان تمام سیٹ کی گفتگو ایک پروگرام میں سننے کے لیے ملے گی. یہ جو سوال ہے سی ایس ایس پی ایم ایس میں آتا ہے یا آئے گا, اس میں دیوبندی مسلک کا کیا خیال ہے, بریلوی مسلک کا کیا خیال ہے, اس میں اہل حدیث مسلک کا کیا خیال ہے, اہل تشیع مسلک کا کیا خیال ہے. اس کو آپ کا یہ سمجھیں کہ بھئی یہ ایک ایسا موقع ہے آپ کو. پھر آپ کے لیے ہم اسی ستمبر جو سٹارٹ ہو رہا ہے 15 ستمبر کے بعد کوئی نیا بچہ ہم نے اس کلاس میں نہیں لیا. آپ اگر 15 ستمبر کے بعد جو بچیاں یا بچے آنے کی کوشش کریں گے ہم نے ان سے معذرت کر دیں گے, وہ پھر جنوری فروری میں جا کے ہمارے پاس آ سکتے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر تھوڑا سا آپ لوگ لیٹ ہوتے تو کتنا آپ کا نقصان ہو. بھائی صاحب آپ کے پاس اور ابھی میں اسسٹنٹ حافظ آباد کے طور پر اپنے ایسا کام دے رہا ہوں. تو ابھی زیادہ ساتھ کی بات کی, ابھی ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں اور بہت زیادہ محنت بھی ہے, تو ہم ان کو انکار نہیں کر سکتے. حالانکہ یہ دن ہمارے لیے بڑے پریشر بھی ہیں. آپ کے سامنے فلڈ کے ساتھ سچویشن ہے, تو چاہے فلڈ ہمارے ضلع میں نہیں بھی ہے تو لیکن پھر بھی پورے ضلع کے اندر ایک ایمرجنسی پوسٹ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہیں سے ہی ہم نے سارا ڈونرس کو انگیج کر کے ریلیشنس گورنمنٹ کی ساری چیزیں مینیج کر کے ان کو بھیجنی ہے. تو لیکن یہ بھی ہمارا ایک پیشن ہے, تو میں ریفیوز بھی نہیں کر سکتا تھا. اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چلیں اور شاید ہمارا کوئی لفظ, شاید ہماری کوئی بات کسی کے ذہن میں آ جائے اور کسی کو بتا جائے, کیونکہ ہم خود اس فیس سے گزرے ہیں. اور ایک جب ایک اسٹرگل کے بعد ایک مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو پھر اپنے اسٹرگل فیس کا ایچ اینڈ ایوری مومنٹ یاد رہتا ہے. تو ہم ابھی شاید آپ ہمارے ایک ہی مرشد ہیں ڈاکٹر عرفان حمید عثمانی صاحب, شاید آپ لوگ ان سے پڑھ رہے ہوں گے. تو میں نے بھی جو کچھ بتانا ہے یہ انہیں کی سکھائے کا سبق ہے, وہ ان شاء اللہ ہم صاحب سے باتیں شیئر کرتے ہیں. بعد یہ تو پھر مرشد کا درجہ رکھتے ہیں. سو میرا نام رابط نواز اور کوالیفکیشن میری گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کی ہے, جس لاہور سے میں نے گریجویشن بھی کیا, وہیں سے میں نے ایم فل بھی کیا, اور میرا گریجویشن بھی گولڈ میڈل تھا اور میرا ایم فل بھی گولڈ میڈل ہے. تو آئی گاٹ 2 گولڈ میڈلس فرام گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور. تو جغرافی میرا سبجیکٹ تھا اور جغرافی کی میری اپنی بک بھی ہے فنڈامنٹلس آف جغرافی کے نام سے. تو اگر آپ سے کسی نے پی ایم ایس کے لیے پریپریشن کے حوالے سے یا سی ایس ایس کے اندر کسی نے
جیوگرافی کا سبجیکٹ آپ کیا ہو تو یہ الحمدللہ ون آف دا بیسٹ بک ہے. تو آج کی جو باتیں ہیں میں بڑی پریکٹیکل سے باتیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میں اکیڈمی والوں کے سامنے بھی ان کو یہی کہتا ہوں کہ میں اگر میرے سے صرف آرٹسٹک باتیں کروانی ہیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کے ساتھ اور اتنی ہی ہارڈ ورکنگ کے ساتھ آپ کو جانا ہوتا ہے. اور یہ پورا ایک جو سائیکل ہے, پورا ہے کہ یہ جو آپ کا پریپریشن سائیکل ہے, یہ کوئی 2-4 مہینے والی بات ہوئی نہیں ہے. کیپ دس تھنگ دیز تھاٹس اوے فرام یور مائنڈ, بی پریکٹیکل. ٹھیک ہے نا, پاس کر لینا, آفیسر بن جانا, پھر بعد میں بیٹھ کے انٹرویوز دینا اور کہنا کہ میں نے 2 مہینے میں تیاری کی تھی, دس از ربش. یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو بڑا بڑا جگہ کے بیان کرنا اور اپنے آپ کو بڑا اسپیڈر شو کرنا ہوتا ہے. ادروائز اس کا جو نقصان ہے یہ اس وقت سننے ہوتا ہے جب وہ اٹیمپٹ ایک دو سائڈ کر رہتا ہے, تو دین ہی ریئلائزڈ کہ اس کی وہ اٹیمپٹ اس کے لیے کتنی زیادہ سگنیفیکنٹ ہے اور کتنی زیادہ وہ امپورٹنٹ ہے. تو باتیں 4-5 بیسک اسپیکٹس ہیں, ان کے حوالے سے ہم کریں گے. سب سے پہلی جو موسٹ امپورٹنٹ ہے, اچھا ایک چیز آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے, زندگی میں اگر if you have big aims then you must have the courage of big sacrifices. اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ میں نے آفیسر بننا ہے, then please for God's sake آپ کی جو پہلی اٹیمپٹ ہے it must be dedicated attempt. زندگی میں یہ نہیں کہ جگاڑ نہیں لگانا ہے, شارٹ کٹس کو نہیں یہ کامیابی ہے. شاید کسی کے جگاڑ لگ جاتے ہوں گے لیکن میرے خیال میں تو بالکل بھی نہیں ہے. ادروائز آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ جا کے آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں, اور وہ ایکسپوز آپ بڑے بیڈلی ہوتے ہیں. پھر لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ یار چکے والے آفیسرس ہیں. اگر آپ ایک مقام پر پہنچے اور پھر بھی لوگ آپ کو آپ کی کامیابی کو کنٹامینیٹ کریں تو اٹ مینس کہ یو آر لوزر. پہلی اٹیمپٹ میں کبھی بھی یہ چھوٹی موٹی نوکری کا سوچنا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ جو ہمارے دماغ کے اندر ایک فطور سوال ہوتا ہے نا کہ یار ہمارے ماں باپ ہم پے نہیں کر سکتے, اب وہ اتنا زیادہ ہمیں افورڈ نہیں کر سکتے. میں یہ کہتا ہوں کہ یار جو ماں باپ ہمیں 16 سال افورڈ کرتے ہیں نا, وہ 1 سال مزید بھی کر سکتے ہیں. تو کم از کم 1 سال آپ کی جو پریپریشن ہے اس کا ٹائم ہوتا ہے. ڈیوائڈ بائی 14. اگر آپ 14 گھنٹے اسٹڈی دے رہے ہیں تو پھر 12 مہینے لگیں گے, اور 12 گھنٹے کی اسٹڈی ہے تو پھر 14 مہینے لگیں گے. یہ کڑیا ہمارے ہی عثمانی صاحب کا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے کبھی بھی یہ نا 2-4 مہینے والی بات کو ذہن سے بالکل نکال دیں. اگر بننا ہے تو آپ کو کم از کم اپنے ذہن کے اندر 1 سال کا ٹارگیٹ جو ہے وہ ضرور رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا, اور ایک ہی اٹیمپٹ جو ہے آپ کی پہلی ہی اٹیمپٹ وہی سب کچھ ہوتی ہے. باقی ادر جو اٹیمپٹ ہوتی ہیں وہ آپ کی پہلی اٹیمپٹ کی بنیاد پہ ہوتی ہے. اگر آپ کی پہلی اٹیمپٹ کی جگاڑ میں ہے تو پھر آپ کی اگلی اٹیمپٹ کی جگاڑ میں جائے گی. اگر آپ کی پہلی اٹیمپٹ کے اندر آپ نے ذرا اچھے طریقے کے ساتھ افیکٹو وے کے ساتھ اگر آپ نے اپنی پریپریشن کی ہوتی ہے تو دین آپ کی نیکسٹ جو اٹیمپٹس ہیں وہ اللہ نہ کرے کہ آپ کو دینی پڑے, لیکن آلویز آپ نے آپ کو ورسٹ سے ورسٹ کے لیے آپ نے تیار رکھنا ہے. سب سے جو پہلی چیز ہے وہ سبجیکٹ سلیکشن ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ مرحلہ ہوتا ہے آپ کی پریپریشن میں. سبجیکٹ سلیکشن جو ہے نا, اس کے 4 بیسک آپ کے پاس پیرامیٹرز ہیں جن کی بنیاد پہ آپ کو سبجیکٹ سلیکٹ کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز آپ کا اکیڈیمک بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس سبجیکٹ کے بارے میں چلے سن لیں. اکیڈیمک بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ آپ نے وہ سبجیکٹ اپنے یونیورسٹی پیریڈ میں اپنی گریجویشن میں وہ کتنا پڑھا ہے, آپ کے پاس اس سبجیکٹ کا بیک گراؤنڈ نالج ہے یا نہیں ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے سبجیکٹ کو اوور لیپ کرنا. ٹھیک ہے نا, اگر آپ CSE کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کوئی سبجیکٹس آپس میں اوور لیپ کریں گے, اس کو بھی دیکھنا ہے آپ نے. پھر اگر آپ نے PMS کی ٹائم دینی ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا CSE کا وہ سبجیکٹ آپٹ کریں جو کہ آپ کے PMS سے بھی کام ہے, تو ان کو اوور لیپ کا دیکھنا ہوتا ہے. تیسری جو چیز ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے اس کا اسکورنگ ٹرینڈ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. بعض بات یہ کہ بندہ کہے کہ یار اس کے اندر میرا پاس انٹرسٹ بھی ہے, بیک گراؤنڈ نالج بھی ہے, لیکن وہ سبجیکٹ لگنے میں آ رہا ہے, تو آپ کو کوشش کرنے کا اس سے اوائڈ کرنا ہے. مطلب کہ اگر ایک سبجیکٹ کا پتہ چل جاتا ہے ٹرینڈ کا, 2 سے 3 سال ایک سبجیکٹ کا ٹرینڈ ہوتا ہے, اس میں وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا اسکورنگ ٹرینڈ کیا ہے. چوتھی چیز آپ کا انٹرسٹ ہے کہ سبجیکٹ کے اندر آپ کا انٹرسٹ کیا ہے. ان 4 میں سے اگر آپ کی کوئی 3 چیزیں جو چاروں کے چاروں میچ کرتے ہیں تو ویری گڈ ہے, نہیں تو کم از کم 3 جو ہے نا ان کا وہ لیب کرنا بہت ضروری ہے. ان 3 چیزوں کو دیکھ کے آپ نے اپنے سبجیکٹ کی سلیکشن کرنی ہوتی ہے. سبجیکٹ سلیکشن کے بعد سیکنڈ جو فیز ہے وہ آپ کے پاس مٹیریل کلیکشن ہے.
کہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں اور بازار سے ورلڈ ٹائمس کے ساری کتابیں خرید کے لے کے آ جائیں اور آپ کہیں کہ جناب میں اس کو پتہ لگا لوں گا پیپر میں بیٹھ کر پاس کر دوں گا. تو یہ میرے خیال میں ڈیٹ کی یہ کوئی ریالٹی یا کوئی فیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ جو سیکنڈ کوشش کریں کہ آپ کے پاس جو کوالٹی مٹیریل ہے آپ وہ چیز پڑھیں جو کہ کوالٹی وائز بیسٹ ہے. بیکاز یو آر پریپیئرنگ یور سیلف for the toughest exam of Pakistan, for the toughest exam of Punjab, and you are going to join the prestigious universities. اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر آپ کا جو معیار ہے آپ کے مٹیریل کا وہ بھی اس کے اکارڈنگ ہونا چاہیے. بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں بازار کے اندر آپ ایک 3rd کلاس کتاب اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب اس کو پڑھ لیا اور اس کو پڑھ لیا. ٹائم آپ کا وہ اتنا ہی لے گی, لیکن اگر آپ اسی ٹائم کے اندر کام کی چیز پڑھ لیں گے کیونکہ جب ایگزامینر کے پاس آپ کے پیپر جائے گا تو آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ 4 سوال یا 5 سوال, کیونکہ پی کے اندر آپ نے 5 اٹمپٹ کرتے ہوتے ہیں, SCs کے اندر آپ نے 4 کرنے ہوتے ہیں. تو سوال ہر کوئی پورے اٹمپٹ کر کے آتا ہے, چھوٹا کوئی نہیں ہے. کوئی بھی کینڈیڈیٹ ایسا نہیں ہوگا کہ جو کہیں گے میں 2 کر کے آیا ہوں یہ کرتا تھا. چاروں کے چاروں ہی آتے ہوتے ہیں سب کو, اور سارے چاروں کے چاروں ہی کر کے آتے ہیں. لیکن آگے جو ڈفرینسیشن آتی ہے, ویریشن آتی ہے, وہ آپ کے کوالٹی آف مٹیریل کی آتی ہے. کوالٹی آف مٹیریل اور پیپر پریزنٹیشن, یہ 2 چیز ہوتی ہیں. کیونکہ پیپر پریزنٹیشن پھر پریپریشن سے اینڈ والا فیز ہوتا ہے. ابھی ہم اس چیز کی بات کر رہے ہیں. اب آپ کے پاس سلیکشن آف سبجیکٹس ہو گیا ہے, پھر آپ کے پاس کلیکشن آف مٹیریل ہے. اب یہ نہیں میں کہوں گا کہ آپ ایک سبجیکٹ پہ جائیں اور اب 20 کتابیں پڑھنا شروع کر دیں. کچھ لوگ آپ کو کچھ ایسے میرے اسٹوڈنٹ ہوں گے کہ جو کہیں گے کہ جب مانیں گے کہ سبجیکٹ, ہماری مارکیٹ میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو اپنے آپ کو یہ شو کرتے ہیں کہ جیسے کہ وہ آئنسٹائن ہے اور انہوں نے 2 مہینے میں بیٹھ کے تیاری کی تھی. یوٹیوب پہ جائیں گے تو انٹرویوز بڑے پڑے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ہمارا اسٹوڈنٹ جو کہ فریش گریجویٹ ہے یونیورسٹی کا, جب وہ نکلتا ہے وہ سنتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مسئلہ پڑھی ہے آپ کی 2 مہینے میں کر لیں, میں بھی کر لوں گا. اس سے بچنا ہے. سیکنڈ وہ بندہ ہوگا جو اپنے آپ کو ایسٹوڈنٹ شو کرے گا, فلاسفر شو کرے گا, اور کہے گا کہ میں نے کوئی 1000 کتاب پڑھ رہی تھی. یہ کہے گا کہ میں نے ایک سبجیکٹ کے اوپر میں نے 50 کتاب پڑھی تھی. وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. دنیا کی بس پڑھ رہی ہے نا. کیسے ایک بندے ایک سبجیکٹ کے اوپر 50 کتاب پڑھ لیتے ہیں. آپ نے ایٹ لیسٹ یو ہیو ٹو اسٹڈی 2 books, ادروائز یو ہیو ٹو اسٹڈی 3 books. 3 کتابیں آپ نے کم از کم پڑھنی ہے ہر سبجیکٹ کے اوپر. ان تینوں کو میں سے ایک آپ کے ریکمنڈیڈ آتھر کی ہونی چاہیے, جو کہ FPSC کی ویب سائٹ پہ جائیں, اس سلیبس کے نیچے ریکمنڈیڈ بکس لکھی ہوتی ہیں. کم از کم ایک کتاب آپ وہاں سے اٹھائیں, ایک کتاب آپ کسی انٹرنیشنل آتھر کی اٹھائیں, ایک کتاب آپ پاکستان کے اندر کسی یا پاکستان کی انڈیا میں ان میں سے کسی ایک کی آپ اٹھا لیں. یہ جو بازاری کتابیں ہیں یا ورلڈ ٹائمس کی کتابیں ہیں یا ادھر ادھر کتابیں, ان سے بچنا ہے آپ. ٹھیک ہے نا. یہ جو پاکستان کا نا سب سے آسان کام کتاب لکھنا ہے. ٹھیک ہے. لوگ کیا کریں گے, یہاں سے ویب سائٹ سے اٹھائیں, اس ویب سائٹ سے اٹھائیں, اس ویب سائٹ سے اٹھائیں کہ ان کو ملا دیں گے. اینڈ آف دا ٹائم آپ کتاب کو یوز کر کے ماریں گے جناب کتاب لے کے آ جائیں گے. اور وہ جب ریڈر کتاب پڑھتا ہے تو اوپر والا پیراگراف نیچے والے پیراگراف سے میچ نہیں کرتا, نیچے والے سے پیراگراف میچ نہیں کرتا, تو وہ آپ کا انٹرسٹ لوز جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کوشش کریں کہ آپ کے پاس جو سبجیکٹ کے جو اتھینٹک بکس ہیں آپ وہ پڑھیں. ٹھیک ہے. اب کچھ چیزیں آپ کو, اب اگلی بات ہوتی ہے کہ اب آپ نے ان کتابوں کے اندر میں سے کسی چیزیں نکالنی کیسے ہیں, وہ آپ کا فیز ہے نوٹس پریپریشن کا. اچھا, آپ کا ہمارا تھوڑی سی ایڈوانس لیول کی پریپریشن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اب کتابوں سے تھوڑے سے گیم پر چل گئی ہے. اب آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے, اب آپ کے پاس گوگل اسکالرز ہے, آپ کے پاس گوگل ہے, آپ کے پاس آن لائن سورسز ہیں, آپ کے پاس میگزینس ہیں اتنے زیادہ. اب آپ نے ان کو بھی ساتھ ساتھ سرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے. جس کے اندر اکانومسٹ ہے, ڈپلومیٹ ہے, نیو یارک ٹائمز ہے, ڈیلی ٹائمز ہے, ایکسپریس ہے, نیو ہے, ہندو ٹائمز ہے. تو کم از کم یہ جو آپ کے پاس جو مین ہمارے پاس جو میگزینس ہیں ان میں سے آپ نے کرنٹ کر کے, اور ایک اور اتنا ان کا یہ گرین بک آتی ہے ان کی نا, یہ ملٹری والے پبلش کرتے ہیں گرین بک, اس کو ضرور آپ نے پڑھنا ہے. اس کا سال میں 2 ایڈیشن آتے ہیں, ایک آپ کا دسمبر کے قریب آتا ہے, وہ لازمی آپ نے پڑھنا ہے. ان میں سے ہی آپ کے کرنٹ افیئر, ان میں سے ہی آپ کا ایسے بنا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اچھا, اس کے بعد آپ کے پاس جو نیکسٹ فیز ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے نوٹس پریپریشن کا. یہ اب ہر بندہ آپ کو یہ کہے گا کہ یہ نوٹس بنائے آپ نے, یہ کوئی بتائے گا کہ نوٹس بنانے کیسے ہیں. اب اس کے بعد ہمارے پاس فیز آتا ہے, پہلا ہمارے پاس تھا سلیکشن کا. یہ ساری پریکٹیکل باتیں ہیں. میں ادھر کوئی اپنی کہانیاں سنانے کے لیے کوئی نہیں آیا. ٹھیک ہے نا. میرا بس یہ مقصد ہے, آپ لوگوں نے میرا انتظار کیا, اس کو میں نے آپ کے ساتھ آپ لوگوں سے بات کی ہے.
ٹھیک ہے، میں یقین کریں پانی بھی نہیں گیا ڈائریکٹ جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، سبجیکٹ سلیکشن ہے. دوسرا آپ کے پاس کلیکشن آف مٹیریل ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا. تیسرا آپ کے پاس نوٹس پریپریشن ہے. یہ سب سے کروشل اور سب سے ٹفسٹ فیز ہے پریپریشن میں، نوٹس پریپریشن. کتاب پڑھ کے انڈر لائن کرنا بڑا آسان لگتا ہے، نوٹس بنانے سے ہم سب کی جان جاتی ہے کہ یار کیا فضول کام، صبح سے بیٹھے ہیں شام ہو رہی ہے، ایک سوال ایک ٹاپک ہی نہیں ختم ہوتا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، کیونکہ یہ ٹائم ٹیکنگ ہے نوٹس پریپریشن. لیکن یہی فروٹفل ہے. کتاب کے اوپر سے دیکھ لینا، کتاب کے اوپر سے انڈر لائن کر لینا. جب آپ پیپر کے اندر جاتے ہیں نا، آپ کے پاس ایک نیچرل پریشر ہے ایگزام کا. جب آپ جائیں گے نا ایگزامینیشن ہال کے اندر، جو پہلے پہلے اٹمپٹ والے تو تاکہ کانپتی ہیں، لٹرلی کانپتی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اس وقت ایک آپ کے اوپر ایگزام پریشر ہوتا ہے، ایک آپ کے اوپر پیئر پریشر ہوتا ہے ارد گرد کے. ابھی ہماری آپ کی فیملیز کے اندر، ہماری بھی فیملیز کے اندر خیر تھے، ہمارے دوستوں کے اندر کچھ ایسے بھی اسکالر ہوں گے جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب فضول ہے، فارغ آتے دنیا میں ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اس سے بہت سارے ہیں. اس طرح کے لوگ بھی ہیں اور یہ باتیں آپ نے سننی ہیں، بلکہ میل سے زیادہ یہ باتیں فیمیل کو سننی پڑتی ہیں. آپ کو تو کریکٹر بھی باتیں آنی ہیں، بٹ یو ہیو ٹو بی بریو. اور جب آپ کامیاب ہو جائیں گے نا تو پھر ان سب کے پھر سارے آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے. ٹھیک ہے نا، ہمارا بیٹا تو ہمارا بھتیجا تو ہماری بیٹی تو ہماری بھتیجی، پھر یہ کام اسٹارٹ ہو جائے گا. تو نوٹس پریپریشن کے اندر آپ نے 4 چیزوں پہ فوکس کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ نے کنٹینٹس پہ فوکس کرنا ہے. کچھ لوگ آپ کو یہاں پر یہ بھی کہیں گے کہ آپ پاس پیپرز نکالیں، پچھلے 10 سال کے 20 سال کے ریپیٹڈ سوال نکال لیں، ان کے نوٹس بنا لیں، ان کو یاد کر لیں، پیپر میں حل ہو جائے گا. یہ کام آپ نے نہیں کرنا. آپ نے اپنے کورس کے کنٹینٹس کو دیکھنا ہے، جو آپ کے کورس کا کنٹینٹس ہیں، سلیبس ہے ویب سائٹ پہ. اب یہ کنٹینٹس آپ کے پاس آ گئے نا، اب آپ نے ان کنٹینٹس کی سرچنگ کرنی ہے. وہ جو آپ کو 3 کتابیں بتائیں گے، کچھ ٹاپکس ایک کتاب میں اچھے ہوں گے، کچھ ٹاپک دوسری کتاب میں اچھے ہوں گے، کچھ ٹاپک کسی کتاب میں اچھے ہوں گے، کچھ ٹاپکس تینوں کتابوں میں نہیں ملیں گے. وہ آپ کو آن لائن سورسز سے سرچ کرنا پڑے گا. کرنا کیا ہے آپ نے فار ایگزامپل کوئی ایک ٹاپک سلیکٹ کیا ہے، آپ نے صبح بیٹھ کے لائبریری جا کے آپ نے اس کے نوٹس بنائے ہیں. آپ نے رات کو ایک بار وہ ٹاپک ریڈ کر لینا. دو طریقے ہوتے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ ٹاپکس کو دیکھتے ہیں، آپ نے اویلیبل سورسز کو دیکھتے ہیں، آپ اس کی رینڈم ریڈنگ کرتے ہیں، چیزوں کو انڈر لائن کرتے جاتے ہیں، کتاب پڑھ لیتے ہیں، ٹاپک پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ پیج جب آتا ہے اس میں بیٹھ کے آپ اپنے نوٹس ادھر سے اتار کے اپنے نوٹس بنا لیتے ہیں. یہ بھی بیسٹ طریقہ ہے. اس کے اندر آپ کا ٹائم بھی بچتا ہے اور اس کے اندر آپ کے پاس کیونکہ جب آپ کی سیکنڈ ریڈنگ کے اندر ہمیشہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوتی ہے. پہلے ریڈنگ کے اندر ہمارے انڈرسٹینڈنگ کو 20-25% ہوئی یا تو بہت ہے. سیکنڈ ریڈنگ کے اندر ہماری انڈرسٹینڈنگ 40 سے 50% ہوتی ہے. تھرڈ ریڈنگ کے اندر ہماری انڈرسٹینڈنگ کو 70% جاتی ہے. 70-80% کی پریپریشن ہوتی ہے. 100% پریپریشن آپ 10 سال بھی بیٹھ جائیں، آپ CSS کی یا BMS کی 100% پریپریشن نہیں کر سکتے. اٹمپٹ میں تب جانا ہے جب آپ کی 70-80% آپ کی پریپریشن ہے. اگر بلو دین 50% ہے تو پھر بھی نہیں جانا. اگر آپ اس اصل میں بیٹھے 100% کر کے جانا ہے تو پھر بھی سمندر ہے. اس میں چلیں گے تو یہ آپ ختم ہو جائیں گے، جس کا سلیبس ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو کنٹینٹس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ٹاپکس آپ نے تیار کرنے ہیں ان ٹاپکس کی آپ نے ایک بار پہلے ریڈنگ کرنی ہے، ریڈ کرنا ہے. ریڈنگ کرتے وقت آپ نے ٹاپکس کو جو مین پوائنٹس ہوں گے ان کو انڈر لائن کرنا ہے. اب آپ نے نوٹ انڈر لائن کون سے پوائنٹس کرنے ہیں یا کون سی چیزوں کو آپ نے رائٹ ڈاؤن کرنا ہے. وہ 5 چیزیں ہیں. سب سے پہلا کی آئیڈیا کیا ہے. اب یہ بھی ہوگا ایشو، جب آپ نوٹس بنانا شروع کریں گے تو ایک ایک ٹاپک 50-50 پیج چلے جائے گا. پھر بندہ کہے گا 50 پیج میں کیسے پیپر کے اندر پڑھوں گا، میرے پاس ٹائم نہیں ہوگا کہ میں 50 پیج کو ریوائز بھی کر سکوں. وہ ایشو اس کا یہ ہوتا ہے کیونکہ ہم ڈائریکٹ ادھر سے دیکھتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ آتھر میں ایک گھنٹے کے اوپر 5 پیج لکھے، ایک آئیڈیا کو ایکسپلین کرتے ہوئے 5 پیج لکھ دیے، تو وہ ہمیشہ کمنٹری کی فارم ہوتی ہے. اب ہم ساری کی ساری چیزیں نوٹ ڈاؤن کر بھی نہیں سکتے، ہر چیز ہم پروڈیوس کر بھی نہیں سکتے. کی فوکس کرنا ہے آپ نے کی آئیڈیا پہ، اس پیراگراف کے اندر، اس چیپٹر کے اندر ایکچوئل بات کرنا کیا چاہتا ہے. دوسری چیز جو آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ فیکٹس ہیں. فیکٹس ہیں یا فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، کوئی اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز آپ نے ریفرنسز ہیں. سم ٹائم ایک آتھر جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر اپنے آئیڈیا کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ادھر ادھر سے ریفرنسز بھی کوٹ کرتے ہیں. سمجھداری کوئی بھی کتاب آپ انٹرنیشنل شاستر کی اٹھائیں گے نا، کوئی ٹاپک پڑھیں گے تو وہ اپنے آئیڈیا کو جسٹیفائی کرنے کے لیے
وہ کچھ اور آتھرز کو کوٹ کرے گا. وہ جو سائٹیشن آف آتھرز ہے اور وہ جو کوٹ کو کر رہا ہے اس کے اندر چیزیں وہ بھی آپ نے ضرور نوٹ کرنی ہے. ایگزامینر کو نہیں پتا کہ آپ نے ایکچوئل والی کتاب پڑھی تھی یا آپ نے وہ کتاب پڑھی ہے جس کتاب پر اس کو ریفرنس کیا، لیکن ایگزامینر کو یہ چیز اٹریکٹ کرے گی کہ بندے کی ریڈنگ ہے. اس کے بعد آپ کی ایگزامپلز ہیں. ٹھیک ہے، کچھ میپس یا چارٹس ہوں گے. ان چیزوں پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. اننیسیسری ایکسپلینیشن لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں گے نا ایک آئیڈیا ہے، اس آئیڈیا کے اندر 3-4 سینٹینسز کریں گے، اس کے بعد کوئی فیکٹس آ جائیں گے وہ لکھ لیں گے 2-3، اس کے بعد کوئی 2-4 ریفرنسز ہوں گے بیچ میں وہ لکھ لیں گے، اس کے بعد کوئی ایگزامپل 1-2 ہوں گی وہ لکھ لیں گے، کوئی میپ چارٹس ہوں گے وہ بنا لیں گے. اٹ مینس کہ آپ کا کوشچن کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ نے یہاں پر ایک اور چیز مطلب ہے نا کرنی ہے. نوٹس کبھی بھی پیراگرافنگ میں نہیں بنانا. کچھ لوگوں کے اوپر ہیڈنگ دیں گے، نیچے پیراگراف، اوپر ہیڈنگ ہے نیچے 5 پیراگراف جا رہے ہیں. تو پیراگراف آپ پیپر کے وقت ان کو ریوائز بھی نہیں کر سکتے، آپ ان کو کرائم بھی نہیں کر سکتے. آپ نے ہمیشہ نوٹس بنانے بلٹس لکھنا ہے. اوپر ہیڈنگ دی جو آپ کے پاس کی ہیڈنگ ہے، نیچے آپ کے پاس ایسے. ٹھیک ہے. چاہے آپ کا ایک پلان جو ہے وہ 3 لائن ہو جائے 4 لائن ہو جائے، لیکن وہ ہو بلٹس میں کہ جب آپ اس کو یاد کریں گے نا، یاد کرتے وقت آپ کو یہ پوائنٹس یاد رکھنے آسان ہوں گے. اور کوشش کریں کہ ایک ہیڈنگ کے نیچے آپ کے 10 سے 12 پوائنٹس ہوں کہ پیپر کے اندر آپ کو 6 بھی یاد رہیں گے تو آپ کی ایک ہیڈنگ پیراگراف پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مطلب اس کو آپ نے کبھی بھی پیراگرافنگ میں نہیں بنانے نوٹس. اپنے پیراگرافنگ میں بنائیں گے تو وہ آپ اس میں کنفیوز نہیں جائیں گے، آپ کا اپنا انٹرسٹ لوز کر جائے گا اور اس کی وجہ سے آپ کا کیا ہوگا کہ آپ اس کو پراپرلی پروڈیوس نہیں کر سکیں گے. بلٹس میں یاد کرنا آپ کو آسان ہوگا. یہ ہے نوٹس پریپریشن چیز. سمجھ لگی؟ کچھ کلیئر ہے؟ یہ سارے کہتے ہیں کہ نوٹس بنائیں نوٹس بنائیں. اب نوٹس آپ کو 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک آپ کے مین نوٹس بنیں گے جو کہ آپ کے لانگ نوٹس ہوں گے، ایک آپ بنائیں گے شارٹ نوٹس، ایک آپ بنائیں گے 1 پیجر. اب کچھ لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ 1 پیجر بنا رہے ہیں. اب 1 پیجر کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں. 1 پیجر دیکھیں گے ہیڈنگ تو لکھی ہوگی لیکن پتہ نہیں ہوگا اندر کیا لکھا. آپ کو ایک بار یہ نوٹس بنانے، یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. گیم یہ کہہ رہا ہوں. ایک وقت یہ بھی آئے گا کہ آپ کہیں گے کہ یار کتنے ٹائم کے اندر ہمارے ایک ٹاپک کے نوٹس تیار کیے تھے، ہمارے تو کتاب پڑھ لینے تھی، کیا سب نے فضول سا کام میں بتا دیا. بٹ بلیو بھی کہ یہی سب کچھ ہے. ہم بھی جب نوٹ بناتے تھے تو یہ ہماری انگلیوں کی جو شیپ ہے وہی چینج خراب ہو گئی تھی. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ جو چیزیں ہیں نا یہ آپ کے پاس لانگ ٹرم ہوتی ہیں. یہ جب آپ انٹرویوز میں جائیں گے آپ کے وہاں پر کام آئیں گے، یہ جب آپ اٹیمپٹ میں جائیں گے آپ کے وہاں پر کام آئیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ جب پاس کرنے کے بعد جب آپ نے کوئی ریڈیشن لگانی ہوگی، اپنی کچھ گلا لگانا ہوگا، سمجھ آ رہی ہے نا، تب بھی کام آ سکتے ہیں. ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا، ہر سال CSS کا رزلٹ آتا ہے، PMS کا رزلٹ آتا ہے تو ہمارے پاس پوری ایک جناب وہ آ جاتی ہے، کھیپ آ جاتی ہے ٹیچرس کی. ان سے بچنا ہے. وہ بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ اس اگلے والا فیز ہے کہ آپ نے ٹیچر کس کے پاس جانا. سمجھ آ رہی ہے نا. کبھی بھی کسی کے ٹیگ کو دیکھ کے اس کے پاس کبھی بھی نہیں جاتا. یہ سارے فضول لوگ ہیں. اب میں اٹھوں اور میں کہوں کہ میں انگریزی پڑھاؤں، بھائی میرا مجھے اپنا نہیں پتا کہ میرا ایسے کیسے پاس ہوا ہے. اب مجھے خود کو نہیں پتا کہ میں اب اسی CSS کے اندر اسی PMS کے اندر بیٹھوں تو میرا پتہ نہیں پاس ہونا ہے کہ نہیں ہونا. اور میں کہوں جناب میرے تو 56 مارکس تھے اور آپ آج میں آپ کو ایسے کی ٹیکنکس بتاؤں. چیکنگ ضرور کروا لیں، پڑھے کبھی بھی نہ اس سے. پڑھے ہمیشہ پروفیشنل ٹیچر سے جو سبجیکٹ کا گرو ہے، جو سبجیکٹ کا پروفیسر ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پر تو یہ نہیں کرتے ہیں آج میں سارے کمپلسری بھی پڑھا رہا ہوں، مسئلے آپ سے بھی پڑھا رہا ہوں. اور یہ لوگ جو ہے نا ایک ہی سیزن کے بعد فارغ ہوتے ہیں اور نام بچتا ہے پھر سب سمجھنے کا. کب 2000 تک، اب 2022 آ گیا ہے. خدا کا قسم ہے آج میرا DC بھی سر کا اسٹوڈنٹ ہے، میرا ADCR بھی سر کا اسٹوڈنٹ ہے، میں بھی سر کا اسٹوڈنٹ ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہوتی ہے نا. اور جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ یار ہمارے تو کم ملٹری کہ ہم سروس ماننے کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو اللہ کی قسم ہے ہر کسی کے اوپر پانی آ جاتا ہے کہ یار وہ کیا عظیم استاد ہے. ٹھیک ہے نا. 6 گھنٹے بھی وہ پڑھاتے ہیں، ہم بھی پڑھتے تھے 6 گھنٹے. بجلی چلی جاتی تھی، پسینہ آ رہا ہوتا تھا، بیٹھ ہوتے تھے، وہ پڑھائے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں. یہ ہمارے لیے آپ کے لیے خدا کے سمے کا رحمت ہے. ٹھیک ہے نا. اس غیر گزرے دور میں جہاں پر ہر بندہ ہی مٹیریزم کے پیچھے اور بشریزم کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا.
تو ایسے عظیم لوگ اور عظیم استادوں کا ہونا اور عظیم مینٹورس کا ہونا یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے ہم سب. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس اس کے حوالے سے نوٹ پریپریشن کے حوالے سے بتا دوں اس کو کہ میں آپ کو جلدی جلدی بتا رہا ہوں چیزیں ساتھ ساتھ تاکہ آپ کا سمجھ آ رہی ہے نا, اور ساری پریکٹیکل باتیں ہیں سمجھ آ رہی ہے. اچھا, اس کے بعد نیکسٹ جو آپ کے پاس ہوتا ہے نا سلیکشن آف فیوچر, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں 3 سال سے پڑھا رہا ہوں, لیکن میں صرف جیوگرافی پڑھا ہوں, اور الحمدللہ آج تک کبھی کسی سے ایک سنگل پین نہیں ملا. اور ہمیں وہ دوست کہتے بھی تھے, اسٹوڈنٹ کہتے بھی تھے, ابھی بھی جو پی ایل ایس کے جو بیچ ہمارا ٹریننگ کر رہے ہیں اس میں 28 ڈائریکٹ میرے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے جیوگرافی پڑھا, جنہوں نے میرے پاس انٹرویو کی تیاری کی, ادھر جا کے تیاری کرتے تھے, ادھر کسی نے کی, یہ سارے میرے اسٹوڈنٹس ہیں. ٹھیک ہے نا, تو صرف وجہ یہ کہ ہمارے پاس وہ قرض ہے سر عثمانی کا, اور ان شاء اللہ آپ لوگوں نے بھی یہ قرض چکانا ہے. ٹھیک ہے نا, دیکھیں نا اتنا ایک ہیلپ لیس سوسائٹی ہے ہماری, جہاں پر ایک بڑھ کر ایک فرونٹ مل رہا ہے, تو وہاں پر کچھ قبولیت کی کرن بنے, اور یہ سی ایس ایس کریں یا پی ایم ایس کریں تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کریں کہ یار میرے دفتر میں کوئی غریب آئے گا نا تو میں اس کی آواز دوں گا. یہ نہیں ہے کہ میں جناب اس بات پہ کفر جاؤں گا کہ تم نے سوٹ کو نہیں مارا, میں آیا ہوں تو پڑا کیوں نہیں ہوا. سمجھ آ رہی ہے نا, یہ نا چھوٹے لوگوں کی اور کم سب لوگوں کی نشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ بن جاتے ہیں نا تو پھر بیسیکلی اصل بات وہ ہے کہ جب آپ کچھ بن جاتے ہیں پھر آپ عاجز ہوتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اور بھی نوازتی ہے. ہمارے سے بڑے لائق لوگ تھے, ہم سے بڑے محنتی لوگ تھے, وہ اسٹرگلنگ ابھی بھی لائبریریز میں جائیں تو وہ بھی تک بھی تیاریاں کر رہے ہیں, لیکن ہماری بس اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی کہ اس نے ہمیں چن لی ہے. ٹھیک ہے,